یہ ایک ایسا صندوق تھا جس کے آنے سے دلوں میں سکون اترتا تھا، جس کے ساتھ فوجیں ناقابل شکست ہو جاتی تھی اور جس کے چھن جانے پر پوری قوم ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہے تابوت سکینہ کی حقیقت۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، جب بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے، فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ایک عظیم معجزے کے بعد بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ لیکن آزادی کے بعد ایک سوال تھا، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک خاص صندوق بناؤ۔ یہ کوئی عام لکڑی کا باکس نہیں تھا، اس کی ساخت ایک خاص قسم کی لکڑی اکاسیا ووڈ سے بنائی گئی اور اسے مکمل سونے سے مزین کیا گیا۔ اوپر فرشتوں اور ملائکہ کی علامتی تصاویر بنائی گئی۔ اسے انتہائی احترام سے رکھا جاتا تھا، عام لوگ اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے اندر تھی اللہ پاک کے احکام کی تختیاں۔ یہ وہی تختیاں تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، جن پر شریعت کے احکام لکھے تھے، یعنی آسمانی تورات کی تختیاں جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی لکڑی سے بنا تھا۔ یہ وہی عصا تھا جس سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا، جس نے جادوگروں کے جادو کو ختم کیا۔ یہ صرف لکڑی نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ روایات کے مطابق اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ یا کچھ ذاتی اشیاء بھی موجود تھی۔ بعض روایات میں ذکر ہے وہ آسمانی رزق جو بنی اسرائیل کو ملا، من و سلوہ، اس کے کچھ آثار یا نشانات بھی اس میں موجود تھے، یعنی اللہ کی رحمت کی یاد دہانی رہے۔ یہ صندوق اس لیے طاقتور نہیں تھا کہ اس میں معجزے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ سکینہ تھی۔ سکینہ یعنی دل کا سکون، اللہ کی خاص رحمت، ایک روحانی طاقت۔ جب یہ تابوت آتا، لوگوں کے دلوں میں خوف ختم ہو جاتا۔ جب بنی اسرائیل جنگ کے میدان میں جاتے، تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے اور پھر چھوٹی فوج بڑی فوج کو ہرا دیتی، خوف ختم ہو جاتا، ایمان بڑھ جاتا، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل نافرمانی کرنے لگے، گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے، اور پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دشمنوں نے حملہ کیا۔ اکثر مفسرین کے مطابق عمالقہ نے حملہ کیا اور انہوں نے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ بنی اسرائیل سے صرف ایک صندوق نہیں تھا گیا، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ایمان کمزور ہو گیا، وہ مسلسل شکست کھانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کی مدد ان سے دور ہو گئی ہو۔ مایوسی کے عالم میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت طالوت علیہ السلام کو کہا، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے تاکہ ہم جنگ کریں۔ اللہ نے جواب دیا، حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بناؤ۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو امیر ہی نہیں، ان کے پاس تو مال ہی نہیں، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ظاہری چیزوں پر فیصلہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر واپس بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ یہ صرف تابوت سکینہ کی واپسی نہیں تھی، یہ اعلان تھا حضرت طالوت علیہ السلام واقعی اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے طاقت چیزوں میں نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ تابوت کے واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کا حوصلہ دوبارہ بلند ہو گیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جنگیں لڑی اور پھر وہ مشہور واقعہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ کو ایک خاص جگہ پر رکھا گیا، بیت المقدس، مسجد اقصی کے علاقے میں، اور خاص طور پر ایک مقدس مقام جسے ہولی آف ہولائز کہا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل طاقت میں تھے، ان کا دین مضبوط تھا اور تابوت محفوظ تھا، یعنی روحانی اور دنیاوی طاقت ساتھ ساتھ تھی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، بنی اسرائیل دوبارہ گناہوں میں پڑ گئے، نافرمانی عام ہو گئی، اور پھر بابلی بادشاہ بخت نصر نے ایک زبردست حملہ کیا بنی اسرائیل پر۔ بیت المقدس کو تباہ کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی کو جلا دیا گیا، ہزاروں لوگ قتل یا قیدی بنا لیے گئے، اور سب سے بڑا سوال تابوت سکینہ کا کیا ہوا؟ یہاں سے تاریخ خاموش ہو جاتی ہے، کوئی یقینی جواب نہیں دیتا کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ پجاریوں نے تابوت کو حملے سے پہلے زمین کے نیچے یا کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا، ممکنہ جگہ مسجد اقصی کے نیچے سرنگوں میں شاید چھپا لیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بخت نصر اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس کا کوئی مضبوط تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک مشہور دعویٰ یہ بھی ہے کہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں تابوت موجود ہے، لیکن نہ کسی
किसी ने इसे देखा, ना कोई मुस्तनद सबूत मिला है इस बात का। कुरान या कोई मुस्तनद इस्लामी तारीख ये नहीं बताती कि ताबूत आज कहाँ है, यानी इसकी मौजूदा लोकेशन आज भी एक राज है और बाकी सब सिर्फ क़यास आराइयां हैं। अब आते हैं आज के सबसे बड़े हसास सवाल पर, क्या इसराइल ताबूत सकीना को ढूंढ रहा है? कुछ यहूदी ग्रुप्स का अकीदा है अगर ताबूत दोबारा मिल जाए तो वो अपनी इबादत का मुकम्मल निज़ाम बहाल कर सकते हैं और एक नया टेम्पल तामीर कर सकते हैं। इसी वजह से मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयों की बातें भी सामने आती रहती हैं। कोई मुस्तनद सबूत नहीं है कि इसराइल के पास ताबूत है या वो इसे पा चुके हैं। ये कहना कि यहूदी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ताबूत है, ये एक गैर मुस्तनद दावा है। ताबूत सकीना की असल ताकत लकड़ी या सोने में नहीं थी बल्कि अल्लाह की इताअत में थी। जब बनी इसराइल अल्लाह के रास्ते पर थे, कामयाब थे, जब नाफरमान हुए उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कोई भी कौम सिर्फ मुकद्दस चीजों से नहीं बल्कि आमाल से मजबूत बनती है। आप क्या समझते हैं, क्या ताबूत सकीना वाकई मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं छुपा हुआ है, या अगर ये आज मिल जाए तो क्या दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। ताबूत सकीना एक राज है, एक निशानी है और एक सबक है, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है ताकत चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ होने में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।